کیا کہا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، شک میں پڑے ہیں، پتہ نہیں جنت ہے بھی یا نہیں، جہنم ہے بھی یا نہیں، چلو مریں گے تب دیکھا جائے گا جنت ہے بھی کہ نہیں۔ یہ ملا مولوی ایسے ہی چلاتے رہتے ہیں۔ اتنا بھیڑ تو ہے نہیں آپ لوگوں کی جو شور کر رہے ہیں، بھائی تھوڑا سا بیٹھ جائیے، پیچھے والوں کو دقت نہ ہو۔ ایک تو سب سے لاسٹ میں ڈھکیلے گئے ہیں، اور پھر بھی تھوڑی دیر بیٹھ کے آپ سن نہیں پا رہے ہیں اطمینان سے۔ تو میرے بھائیوں غور سے سنیے، ابھی میں منافقت کی علامتیں بتلا رہا ہوں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، پتہ نہیں جنت ہے بھی یا نہیں، جہنم ہے بھی کہ نہیں، ہم قبر میں عذاب ہوگا بھی یا نہیں۔ ہم تو روزانہ قبرستان سے گزرتے ہیں، کبھی کسی مردے کو چلاتے ہوئے نہیں دیکھتے، کبھی کسی مردے کو چیختے ہوئے نہیں دیکھتے، اور یہ ملا مولوی چلاتے ہیں قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں عذاب ہوگا۔ پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ جھوٹ ہے، جب مریں گے تب دیکھا جائے گا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے شک کی۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے اس بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے اللہ کی یہاں دردناک اور تکلیف دہ عذاب ہے، بہت تکلیف دینے والا عذاب۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ ان سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ ایک طرف کافر ہے، اس سے ہم دھوکہ نہیں کھاتے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ لیکن جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ وہ مومن ہے کہ کافر ہے، بیچ کا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اصلی شکل اس کی کیا ہے، اس سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ ہمارے مطلب کا ہے، یہ ہمارا ویرودی ہے، ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا مخالف ہے۔ قرآن نے کہا ہے یہ مسجدوں میں بھی آئیں گے، اپنی زبان سے بھی بولیں گے اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، لیکن اللہ کہہ رہا وہ مومن نہیں ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ لوگوں میں، ہمارے سماج میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، اسی سماج میں صرف جمعے کے دن نماز پڑھتے ہیں، لیکن اپنے بیٹوں کی اور اپنی بیٹیوں کی شادی کس میں کرتے ہیں؟ مسلمانوں ہی میں کرتے ہیں۔ کاروبار کس میں کرتے ہیں؟ ہم ہی لوگوں میں کرتے ہیں۔ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، لیٹیں گے، سوئیں گے، جاگیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، شادیاں بیاہ سب اپنے معاشرے اور سماج میں کریں گے، لیکن حال ان کا یہ ہوگا کہ اپنی زبانوں سے اللہ اللہ بھی کہیں گے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہوں گے، دل سے وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے نہیں ہوں گے۔ جانتے ہو ان کی ایک پہچان اللہ نے کیا بتائی؟ یہ پہچان اگر کسی مسلمان کے اندر ہے، ہمارے اور آپ کے اندر، تو سمجھ لو کہ منافقت ہے ہمارے اور آپ کے، ہمارے اور آپ کے اندر منافقت ہے۔ پہچان سنیے کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب پہچان دیکھیے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بہت سستی اور بددلی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ پتہ یہ چلا جو منافق ہوں گے وہ نماز بھی پڑھیں گے، اور اللہ نے منافق کی پہچان کیا بتائی؟ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بددلی کے ساتھ، مثلا ادھر اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اب اس نے اچھا اٹھا، پھر لیٹ گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھا، پھر جلدی سے اٹھا، سستی کے ساتھ وضو بنا رہا ہے، کلا کر رہا ہے، اب بہت مرے ہوئے دل سے تھوڑا سا اور لیٹ ہو جاتا ہے مؤذن،
اور 15 منٹ سو لیتا تو اچھا ہوتا. اور اب مسجد میں جا رہا ہے, 2 رکعت نکل گئی, 3 نکل گئی. یہ بد دلی کے ساتھ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن بد دلی کے ساتھ. جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا ہوں. وہ اپنے انجام کے بارے میں خود سوچیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن بد دلی کے ساتھ. یا ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, ادھر میچ دیکھ رہے ہیں. یہ تھوڑا سا رک جاؤ یار, ارے 2-3 اوور اور رہ گیا ہے, اس کے بعد جائیں گے. اب میچ پورا دیکھ لیا, اب ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. جب تک وضو بنا کے مسجد میں پہنچی جماعت نکل گئی. یہ ہے بد دلی کے ساتھ نماز پڑھنے والا, یہ منافقت ہے, منافقت. ہماری دکان ہے کپڑے کی, ایک مثال دے رہا ہوں, اذان کی آواز آئی, 2-3 کسٹمر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم اچھا چلو بھائی جلدی کرو, اذان ہو گئی, نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اب کپڑا دکھانے میں لگ گئے, دوسرے کو بھی کپڑا دکھا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ان دونوں کسٹمروں کو پہلے نپٹا دوں, اس کے بعد جاتا ہوں نماز پڑھنے. اب دونوں کسٹمروں کو کپڑا خرید دینے میں, بتانے میں اتنی دیر لگا دی کہ مسجد میں پہنچا, جماعت نکل گئی. یہ ہے بد دلی کے ساتھ نماز پڑھنا, اور یہ منافقت ہے, منافقت. یہ آدمی نہ مومن ہے نہ کافر ہے, بیچ والا ہے. ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں ایسے لوگوں سے. ہاں یہ بھی مسلمان ہے بھائی, نماز پڑھ رہا, دیر سے صحیح لیکن آ تو رہا ہے مسجد میں. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم, منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بہت ہی سستی کے ساتھ, بد دلی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اور جب نماز پڑھتا ہے تو یُرَاءُونَ النَّاسَ, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے. اب جمعے کے دن مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو اس لیے گیا کہ محلے والے کہیں گے دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے. ایک جمعہ پڑھا, پورے ہفتے نہیں آیا, جمعے کے دن آیا, وہ بھی یہ سوچ کر اگر ہم جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, دیکھو یار وہ جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا. جرجیت صاحب نے اذان سنی, مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. کیوں گئے؟ اتنے بڑے مولانا, لوگ کہیں گے دیکھو اذان سن کر بھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا رہا, اس لیے جرجیت صاحب مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے. ایک حاجی صاحب نے جلدی سے دکان بند کی, اذان کی آواز سنی, مسجد میں چلے گئے. کیوں؟ لوگ کہیں گے دیکھو حج کر کے آیا ہے, اتنی لمبی داڑھی رکھ لیا پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا. نماز پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ کون ہے؟ مومن نہیں ہے. یہ کون ہے؟ منافق ہیں. ذرا سوچئے گا, کہیں ایسا تو نہیں جرجیت صاحب جو باتیں بول رہے ہیں وہ ہمارے اوپر ہی پوری اتر رہی ہیں. ہر آدمی سوچے, میں کسی ایک پر نہیں ڈھال رہا ہوں, اس میں ہم مولوی بھی شامل ہیں, اس میں ہم علماء بھی شامل ہیں. مولوی کوئی فرشتے نہیں ہوتے ہیں, دودھ کے دھلے نہیں ہوتے ہیں, وہ بھی انسان ہوتے ہیں. غور سے سنیے, ان کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو بددلی کے ساتھ, سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. یہ ہے ان کی پہچان. اور جانتے ہو پہچان ان کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کے اوپر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بوجھل ہوتی ہے, بھاری ہوتی ہے, ثقیل ہوتی ہے. وہ عشاء کی نماز میں سستی کرتے ہیں اور فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں. جو آدمی فجر کی نماز دیر سے پڑھے اور روزانہ دیر سے پڑھے, سمجھ لو کہ وہ آدمی کے اندر منافقت ہے, ایمان نہیں, نفاق اس کے اندر داخل ہو گیا. جو پڑھتا ہی نہیں اس کے بارے میں بول ہی نہیں رہا ہوں. آج مجھے معاف کر دیں وہ لوگ جو بالکل نماز نہیں پڑھتے, میں ان کے بارے میں, وہ اپنے خود سوچ لیں. جب نماز پڑھنے والوں کے بارے میں یہ بیان ہو رہا ہے تو جو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا حال کیا ہوگا, وہ اپنے بارے میں تھوڑا سوچ لیں. جو عشاء کی اور فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں,
اب ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں. بیٹا بیٹھ جاؤ نا، ایسا جملہ بولوں گا پھر شرم کی وجہ سے اٹھ ہی نہیں پاؤ گے، پھر یہیں پیشاب کرو گے. یہ اچھی بات نہیں ہے بیچ بیچ سے اٹھنا. جب آپ کو زیادہ پیشاب آتا ہے تو پہلے ہی پیچھے بیٹھنا چاہیے. ابھی کوئی آرکیسٹرا آ جائے ناچنے والی تو پیشاب بھی رک جائے گا، لیٹرین بھی رک جائے گی. دنیا میں سب سے اچھی آواز قرآن کی آواز ہے، اس کو سنتے وقت یہ کیا ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گشت کرتے تھے تو کبھی اس شہر، کبھی اس شہر، کبھی اس شہر، کبھی اس شہر. ایک مرتبہ جب کسی دوسرے شہر میں پہنچے مدینہ کے علاوہ، تو وہاں فجر کی نماز جب پڑھنے کے لیے گئے تو سب لوگ آ گئے مسجد میں. حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا اور چہرہ جب نمازیوں کی طرف کیا، چہرہ جب مقتدیوں کی طرف کیا، تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک آدمی کی ایک رکعت چھوٹ گئی. ہوتا ہی ہے، یہاں تو ظہر میں بھی چھوٹتی ہے، عصر میں بھی چھوٹتی ہے، مغرب میں بھی چھوٹتی ہے، اور فجر میں، وہ فجر میں چھوٹی تھی. بھائی انسان ہے، پیشاب پائخانے میں دیر لگ سکتی ہے، کبھی آنکھ بھی لگ سکتی ہے دیر سے بھی. اس زمانے میں موبائل کا زمانہ نہیں تھا، الارم کا زمانہ نہیں تھا، گھڑیاں نہیں تھی کہ الارم لگا کے سو جاؤ، اس لیے کبھی دیر سے بھی آنکھ کھل سکتی. سنیے میرے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے. اب وہ دیکھنے لگے ایسے، یہ ایک رکعت پڑھ رہا ہے کہ دو رکعت پڑھ رہا ہے. تو اس نے ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک رکعت حضرت عمر کے ساتھ پڑھ لی تھی. ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، بعد میں پوری کر لی. جب حضرت عمر باہر نکلے نماز پڑھانے کے بعد، تو اپنی جو خفیہ پولیس ہوتی ہے جس کو ہم سی آئی ڈی بولتے ہیں، سی آئی ڈی، حضرت عمر نے سی آئی ڈی والے کو بلایا جو خفیہ پتہ لگاتا ہے، چوری جاسوسی کرتا ہے. اس کے کسی سے کہا، سنو وہ آدمی جو وہاں بیٹھا ہے جس کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، بعد میں اس نے پڑھا ہے، اس کا نام اپنی ڈائری پر لکھ لو، اس کا نام اپنی ڈائری پر لکھ لو، اور اس کو کل بھی دیکھنا دیر سے آیا اور پرسوں بھی دیکھنا دیر سے آیا. اگر یہ آج تو دیر سے آیا ہے، آج میں کچھ نہیں بولوں گا. اگر یہ کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا، اگر یہ 3 دن تک مسجد میں دیر سے آئے گا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو میں اس کو سخت سزا دوں گا. سی آئی ڈی والے نے کہا، امیر المومنین، یہ آدمی برابر نماز میں آتا ہے، کل بھی آیا تھا، پرسوں بھی آیا تھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آدمی غلط نہیں ہے. آج بیچارے کو دیر ہو گئی ہوگی، سو گیا ہوگا، پیشاب ہے، لیٹرین ہے، ضروریات زندگی ہے، کسی چیز میں پھنس گیا ہوگا بیچارہ، لیکن یہ آدمی نماز چھوڑتا نہیں ہے، آتا ہے، آج کچھ وجہ ہو گئی ہوگی. حضرت عمر نے کہا، اللہ کرے کہ تمہاری بات صحیح نکلے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر نظر رکھنا کل بھی اور پرسوں بھی، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں جو سستی کرتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں. مومن آدمی، مسلمان آدمی کبھی بھی فجر میں اور عشاء میں سستی نہیں کرے گا. اگر اس آدمی کے اندر اللہ نے منافقت پیدا کر دی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا. اگر یہ 3 دن مسجد میں دیر سے آیا، فجر کی نماز میں تاخیر سے آیا، لیٹ کر کے آیا، تو میں اس کو سخت سزا دوں گا. اب اندازہ لگائیے گا، ہم اور آپ مومن کہلانے کے لائق ہیں؟ ہم صرف احساس پیدا کر رہے ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. اتنی جرجیس میں ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دیں. لیکن ہم ان واقعات کی روشنی میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک دن لیٹ ہوا تھا تو ڈائری میں نام لکھوا دیا گیا، جو پورے ہفتے مسجد میں نہ آئے اس کے بارے میں کیا خیال کیا جائے؟